إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو سرورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما بسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون الله أكبر بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله عز وجل في شأن حبيبه تعظيما وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على معزز سامعین کرام، میں بدر تمامی حاضرین سامعین فاتحین کی خدمت میں یہ تبلیغ پیش کرتا ہوں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایک طویل عرصے کے بعد پھر درس قرآن میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائی۔ حدیث شریف ہے کتاب العلم کی، شاید آپ سنے بھی ہوں گے، رات کے کسی حصے میں کچھ ساعتیں علم دین کے سیکھنے سکھانے کے لیے گزری۔ وہ محفل جو رات میں چند لمحوں کے لیے کیوں نہ ہو دین کی بات کے لیے منعقد ہوئی، تو اس محفل میں شرکت کرنے والوں کا ثواب کیا ہے معلوم؟ کہ خیر من احیاء اللیل، پوری رات جاگنے سے زیادہ ثواب ان کو ہے جو رات میں بیٹھ کے کچھ دین کی بات کر لیتے ہیں۔ اور یہ تو ماشاءاللہ درس قرآن کی بات ہے، سب سے زیادہ اشرف العلوم درس قرآن ہے، تو یہ سعادت بھی
آپ کو مل رہی ہے کہ حضرت فیض اللہ حسین رحمۃ اللہ علیہ، جیسا کہ ابھی صاحبہ نے کہا کہ حضرت کے اجازت کے بغیر کوئی بھی کام آگے نہیں بڑھتا، تو یہ توفیق ہے، اللہ کا فضل ہے، فیض اللہ حسین کا فیض ہے کہ پھر دوبارہ ہم کو ایک طویل عرصے کے بعد جمع ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ اس کا صحرا ہمارے کرم فرما میرے محب دوست محسن حضرت سید شاہ حسین شہید اللہ بشیر رحمۃ اللہ علیہ جاتا ہے کہ انہی کی ایما پر یہاں پر درس قرآن شروع ہوا تھا۔ تقریباً یہ بھی عجیب بات ہے کہ 2 درس قرآن اس کے ساتھ شروع ہوئے، ختم بھی ہو گئے، وہ اس کی برکت ابھی چل رہی ہے اس کی۔ یہ عجیب بات ہے، ایک 13 سال میں ختم ہوگا، ایک 15 میں ختم ہوگا، اور اس کی برکتیں 20 سال سے چل رہی۔ یہ بھی یہ موقع ہے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ اس مسجد کی یہ افتتاح، اس کی بنا مولانا شہید اللہ صاحب کی آتی، اور اس کے نماز مغرب سے اس کا آغاز ہوا، اور ہمارے حافظ صاحب کی قرآن کی تلاوت سے اس مسجد میں پہلی رمضان سے تراویح کا انتظام ہوا۔ تو حافظ صاحب کو یہ شرف حاصل ہے، اویس میاں کو، کہ یہاں پر قرآن مجید کا ان کو سنانے کا شرف حاصل ہے۔ یہ عاجز بھی یہیں پر تراویح ادا کرتا تھا، مجھے بھی اس بات کا شرف حاصل ہے۔ بہرحال اللہ کا فضل ہے کہ ہم ایک طویل وقت میں جمع ہوئے ہیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہم اس راستے میں استحکام عطا فرمائے جو بقیہ درس قرآن ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ اچھا موقع ہے، احباب کی طرف سے بار بار جو ہے گزارش ہو رہی تھی کہ یہ آف لائن درس قرآن شروع کیا جائے، تو میں بھی متفکر تھا، پہلے سوچے ہم کہ 30واں پارہ سے شروع کریں گے، مگر حالات پھر تھوڑا بدلے، تو پھر الحمدللہ اب تو مصمم ارادہ ہے انشاءاللہ تعالی، حالات کچھ بھی ہو، یہاں درس قرآن اب آف لائن ہی ہوگا، ہر اتوار کو ہوگا، اور حسب سابق بعد نماز مغرب ہوں گا، مغرب تا عشاء۔ دیکھیے صاحب، یہ درس قرآن انشاءاللہ تعالی 9 بجے ختم ہوئیں گا، 9 بجے ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ درس قرآن کا وقت تو 1 گھنٹہ ہے، مگر آپ گھبرائیے مت، 9 بجے انشاءاللہ یہ درس قرآن پائے تک میں پہنچیں گا۔ 20 منٹ تو ختم ہو ہی گئے، اب 20 منٹ رہ گئے۔ ایک عرض کرتا چلو بات، یہ ہمارے جتنے مقررین تھے ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اسی قرآن مجید کی اس سورہ کی روشنی میں کہ ہر چیز اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ حضرت موسیٰ السلام کو حکم ہوا کہ تم جاؤ، ایک ہمارا ایسا بندہ بھی ہے جو تم سے زیادہ علم رکھنے والا ہے، اور اس کا علم تمہارے علم سے الگ ہے۔ تو چنانچہ حضرت موسیٰ السلام اپنے خادم کو لے لیے، کہتے ہیں کہ یوشع نام تھا ان کا، مختلف روایتیں ہیں، خادم کو ساتھ لے لیے، اور یہ ایک ٹفن لے لیے، ٹفن میں تلی ہوئی مچھلی کو رکھ لیے، تلی ہوئی مچھلی کو رکھ لیے تاکہ جب بھی بھوک لگے کھانا کھا لے۔ یوشع بن نون ان کا نام ہے شاید خادم کا۔ چلے بہرحال چلتے گئے، اب اتنی دور چلے گئے کہ حضرت علیہ السلام فرمائے کہ بھئی بہت دن سے چل رہے ہیں، بہت گھنٹوں چل رہے ہیں، اللہ اپنے خادم سے کہ آتینا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، بولے لاؤ بھی ذرا وہ لنچ کر لیں گے، ناشتہ کر لیں گے، جو بھی ہے برنچ یا بریک فاسٹ کر لیں گے، لاؤ مچھلی تو ہے نکالو۔ کھولے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ بولے حضرت ہم پچھلے جو مقام پہ آرام کرے تھے نا، ہاں ٹھہرے تھے نا، ذرا ہم آرام لیے تھے، جی ہو آرام لیے، وہیں پر آپ آرام کر رہے تھے، وہ مچھلی جمپ مار کے ایسا گئی کہ سرنگ بناتے ہوئے چلے گی۔ ارے وہی تو ہونا، وہی تو چاہ رہا تھا کہ میں وہ منزل جس کو ہم تلاش کر رہے ہیں اس کی یہی علامت ہے۔ اللہ نے فرمایا دیکھو وہ ہمارا بندہ کہاں بیٹھے گا، جہاں تمہاری مچھلی کود کے نکل کے جائیں گی، سمجھ جانا ہمارا بندہ وہیں بیٹھا ہوا ہے۔ چنانچہ پلٹ کے آئے، جا کے تھے کہاں؟ بولے یہاں ہم اور کہتے یہاں سے مچھلی جو جمپ مار کے سرنگ بناتے ہوئے چلے گی، کہتے وہی راستے سے چلے تو حضرت خضر السلام تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے کہا وعلیکم السلام یا موسیٰ کلیم اللہ، بغیر دیکھے انہوں نے کہا وعلیکم السلام۔
اب بتانا مقصد یہ ہے کہ حضرت خضر السلام جہاں پر عبادت کر رہے ہیں پورا سراؤنڈنگ ایریا کیا ہے؟ نور سے انوار سے بھرا ہوا ہے، انوار سے بھرا ہوا ہے، اور انوار کی ایسی کشش ہے کہ انسان تو انسان، مردار مچھی بھی زندہ رہتی۔ وہ انوار کی تاثیر یہ تھی کہ دیکھو جہاں ہمارا خضر بیٹھا ہوا ہے، جہاں ہمارا بندہ بیٹھا ہوا ہے، نام تو نہیں بتائے، ہمارا بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ بندہ جب بیٹھا ہوا ہے پورا ماحول انوار سے بھرے ہوا ہے۔ اس کی تاثیر یہ ہے کہ تمہاری زندہ جو تمہاری مردہ جو مچھی ہے تلی ہوئی، وہ زندہ ہو کے جہاں جائے گی وہی ہمارے بندے کے ملنے کا اسپاٹ ہے۔ چنانچہ پلٹ کے آئے اور پھر وہ مچھلی کا راستہ دیکھے حضرت خضر السلام کی منزل کو پہنچے، تو وہ جو پورا ماحول تھا انوار سے بھرا ہوا تھا۔ عرض کرنا یہ ہے کہ اللہ والے جہاں پر چلا کرتے ہیں، اللہ والے بیٹھ کے جو عبادت کرتے ہیں، اللہ والوں کی موجودگی تو بہت بڑی بات ہے۔ ارے وہ جہاں بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں، چلا کرتے ہیں، اس کے بھی قیامت تک کے آثار رہتے ہیں، اس کے بھی قیامت تک کے آثار رہتے ہیں۔ اور پھر میں آخری بات یہ عرض کرتا چلوں کہ سورہ نساء کی آیت ہے، آیت نمبر 61، یہ بڑی خوشخبری کی بات ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ حضرت قبلہ یہاں تشریف فرما تھے، صدر تشریف فرما تھے، اس وقت بھی میں یہ آیت پڑھا تھا، یاد آ رہا مجھے۔ حضرت قبلہ اور ہمارے ابو الفدا رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے کہ کیا فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، کہ اگر آپ کے امتیوں سے اگر کچھ گناہ سرزد ہوا تو چاہیے کہ وہ آپ کے دربار میں آئے، استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی اپنے خطا کی بخشش طلب کرے۔ پھر سنیے، اور ابھی توبہ قبول نے بھی، پھر آپ اس کے حق میں سفارش کرنا، آپ اس کی سفارش کرنا، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تب اللہ کو وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پائیں گے۔ تو شرط کیا تھی؟ گناہ ہوا اللہ کا، خطا ہوئی اللہ کی، بولے نہیں، اگر کوئی امتی اپنے نفس سے زیادتی کیا تو چاہیے کہ وہ آپ کے دربار میں آ کے استغفار کرے اور آپ اس کی سفارش کریں، تب اللہ اس کو معاف کرے گا، اور اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ سعادت تو ہر ایک کو نہیں ملتی ہے، میرا جو اصل پوائنٹ یہ ہے، میرا یہ سعادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جا کے ہم توبہ استغفار کرنا پہلے یہ آیت کا منشا ہے۔ جس کو بھی حاضری کا شرف مل رہا وہاں پر سلام عرض کر کے اپنے گناہوں کی، اپنے لفظوں کی، کوتاہیوں کی کیا کرنا، بخشش طلب کرنا اور سرکار سے معروضہ عرض کرنا۔ اب کسی کو وہ اگر شرف حاصل ہو رہا ہے تو یہ نائبین رسول ہے، یہ نائبین رسول ہے، ان کے حوالے سے مدینہ جاؤ، دربار میں جاؤ، یہ سمجھو کہ یہ وہاں متوجہ ہے، ہم ان کی طرف متوجہ ہیں، ہم ادھر متوجہ ہوں گے تو وہ ادھر متوجہ ہے، تو اللہ تعالیٰ سرکار کے دربار کا شرف ان کے صدقے میں ملے گا۔ ہر ایک کو یہ حاضری کا شرف ہے، سرکار کے دربار میں پہنچانے والے ہیں، کیونکہ یہ زندہ دل ہے، ان کے پاس حدود، اوقات، جغرافیکل باؤنڈری کوئی معنی نہیں رکھتے۔ یہ حضرت ہمارے فرماتے تھے ابو الفدا کہ جب ولی انتقال کر جاتا ہے تو وہ برہنہ شمشیر ہو جاتا ہے فیض پہنچانے میں، جب تک زندہ رہتے ہیں وہ اپنے آپ کو چھپاتے، فیض بھی کم ہوتا۔ یہ الٹے باتیں ہے زندگی میں، لوگوں نے زندوں سے مانگنا، ارے ہمارے حضرت بولتے کہ جب آسمان کے نیچے رہتے تو اپنے آپ کو چھپا کے رہتے، بچا کے رہتے، جب آسمان کے نیچے جا کے زمین کے نیچے آتے بولے اب کوئی ریاکاری کا ڈر نہیں ہے، بولے اب تو کھلی شمشیر ہے، اب وہ فیض پہنچانے میں کھلی شمشیر کے معنی نبھاتے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ہم کو بتایا، جیسے خضر کے لیے رہنمائی بھی تھی، ایسے ہی وَلَوْ أَنَّهُمْ میں یہ نکتہ ہے کہ تم ہر ایک کو اگر وہاں حاضر نصیب نہیں ہے تو نائبین رسول کے پاس جاؤ اور ان سے ان کے دربار میں توبہ استغفار کرو۔ مطلب یہ ہے کہ آج کا دن توبہ استغفار کا دن ہے، جو غلطیاں، جو کوتاہیاں ہوئے معافی کا دن ہے، اور اس دن خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہے، جیسے کہ ہم حضرت عیسیٰ، حضرت جو ہے کون ہے حضرت عیسیٰ اور زکریا السلام دونوں کی شان میں آیا کہ سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا،
پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ پیدائش کے دن اولیاء اللہ خاص بندگان جو خدا ہے، جو خاصان خدا ہے، ان کی ولادت کے دن، ان کی وصال کے دن اور ان کے اٹھنے کے دن اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہے. تو آج جیسا کہ ہم سنے مخرین کہ یہ تو روزی نوازتے ہیں، پر آج کی جو سعادتیں، جو برکتیں، جو انوار ہے وہ جو ہے بیان کے باہر ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ حضرت فضل کا فیض تمام کو پہنچیں گا. جو جو نیتیں ہیں آپ کر لیجئے، انشاءاللہ آئندہ سال دیکھیں گے تمام مرادیں آپ کو پائیں گے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی بنور عرشی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. ان تمہیدی کلمات کے بعد آئیے مختصراً جو ہے یہ سورہ انشقاق کی تفسیر ہے. انشقاق سورہ مکی سورہ ہے، اس میں جملہ 25 آیتیں ہیں اور اس میں قیامت کا ذکر ہے. میں بارہا عرض کرتا رہا ہوں کہ مکے میں جو صورتیں نازل ہوئی اس کے 3 موضوع ہیں. مکی صورتوں کے 3 مین موضوعات ہیں: توحید، رسالت، آخرت. کیوں کہ لوگوں کو آج بھی ایسے لوگ ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہی زندگی ہے، مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے. بول رہے ہیں مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے، قیامت نہیں آتی. تو تمہارے چلانے سے، تمہارے اعتراض کرنے سے نہ موت رکے گی نہ قیامت کا دن رکے گا، اپنے وقت پہ آئیں گا. اگر آپ سچے ہیں تو لا قیامت کے دن تیرے چلانے سے کچھ نہیں ہوتا. ہر ایک کا وقت مقرر ہے. تیری موت بھی وقت پہ آئیں گی، قیامت بھی ایک وقت پہ آئیں گی. جب وقت آئے گا تو قیامت بھی آ جائیں گی. تو عرض کرنا یہ ہے آج کے سورے میں بھی قیامت کے ہولناک کا ذکر ہے کہ وَإِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، جب آسمان پھٹ جائے گا. آسمان پھٹ جائے گا، بوسیدہ ہو کر نہیں، پرانا ہو کر نہیں، اللہ کے حکم سے پھٹے گا. اور آپ کو معلوم ہے 7 آسمان کیوں ہے جی؟ ایک آسمان بس نہیں تھا اوپر عرش، آسمان اوپر عرش جی نہیں. بندگان خدا کے درجات کے لحاظ سے کہ مرحومین کی روحیں، اللہ والوں کی روحیں، انبیاء کی روحیں درجے کے لحاظ سے کوئی فرسٹ میں، کوئی سیکنڈ میں، کوئی تھرڈ میں، کوئی فورتھ میں، ففتھ میں، سکس میں، سیونتھ میں ایسا ہے. حضرت آدم سے لے کے جتنے مخلوقات قیامت تک سب کے ارواح کہاں رہیں گے؟ اعلیٰ علیم میں. اعلیٰ علیم کہاں ہے؟ آسمانوں میں. وہ آسمانوں میں کیا ہر ایک کی گریڈنگ ہے. آسمان 7 کیوں ہے؟ گریڈنگ الگ ہے. میں اور حضرت نہیں ہے، میں گناہ گار. حضرت اللہ والے فیض اللہ ان کا آسمان پہ کون سا مقام ہے کی، ہمارا کون سا مقام ہے کی. تو اللہ تعالیٰ و ارواح کو گریڈنگ دے کے 1 2 3 4 5 6 7 آسمان بنا ہے. اور بھی کیا حکمت ہے نا، یہی بھی حکمت ہے. نیچے سجین، کفار، منافقین، گناہ گاروں کی بھی قسمیں ہیں، بعض کم ہے بعض زیادہ شدت میں. سرکشوں کے لیے سجین ہے، سجین زمین کے نیچے ہے. یہ بھی 7 ہے، یہ بھی 7 ہے. اگرچہ کہ قرآن میں ڈائریکٹ ذکر نہیں ہے. وہ بھی 7، یہ بھی 7. یہ گریڈنگ دیکھ لو آپ کون سے آسمان بچانا چاہتے ہیں. ابھی بھی موقع ہے، اب موقع ہے. آج توبہ کر لو، آج توبہ کر لو. یہ ہم گناہ جو کرتے تھے وہ نہیں کریں گے. وہ گناہ کاؤنٹ کر لو. آپ معلوم میرے گناہ میرے کو معلوم. اوپن کرے تو اوپن توبہ کرو، چھپکے سے چھپکے توبہ کرو، مگر کر لو. یہ آج دن ہے وہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ. تو یہاں سے ایسے جائیں گے جیسا کہ اپنی ماں نے ہم کو آج ہی پیدا کیا ہے. ایسے پاک ہوں گے اگر آپ توبہ سچی کریں آج کے دن. بشرطے کہ بندہ نواز فرماتے ہیں توبہ وہ تو کلیتاً اللہ کی طرف رجوع ہونا، سارے گناہوں کو چھوڑ کے آنا، سارے گناہوں کو چھوڑ کے اللہ کی طرف آنا. تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتے. پھر ایسا تو قبول کرتے نہ صرف گناہ معاف کرتے بلکہ چاہو تو تمام گناہوں کو بدل دیتے، نیکیوں میں بخش بھی دیتے. پھر اگر چاہے تو جتنے گناہ ہیں ان تمام گناہوں کو نیک بدلنے ہی اللہ پہ قادر ہے. لا یسأل عما یفعل، اللہ جو کرتا کوئی نہیں پوچھ سکتا. ارے کبھی کو کرے تو کون بولنا رہا ہے، تو کون رہے، میرا بندے کا معاملہ ہے. اللہ کے فیصلے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. لا یسأل عما یفعل، جو اللہ تعالیٰ کرتے کام اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت عندہ ام الکتاب، اصل کتاب تو ان کے پاس ہے، جو چاہے میٹ سکتے، جو چاہے لکھ سکتے، ان کو کوئی پوچھنے والا ہے. تو اسی لیے دعا کرنا ہے اللہ ہمارے گناہ بہت ہیں، آپ کی رحمت کے سامنے یہ کچھ نہیں ہے، اپنی رحمت سے کام لیتے ہوئے اللہ عفو ذرا معاملہ فرمائیے.
عافیت مانگنا، انصاف نہیں مانگنا اپنے اعمال کا. بندہ نماز بول رہے ہیں اپنے اعمال کا حوالہ مت دو. قرآن بول رہا ہے کہ اپنے اعمال سے دعا مانگو. وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ قرآن بول رہا کہ اپنے نیک اعمال کے ذریعے وسیلہ مانگو. مگر ہمارے لوگ، ہمارے اللہ والے تو بولے یہاں پر نیک اعمال سے مراد، نیک اعمال تو ہے ایک تفسیر یہ بھی ہے کامل مرشد کا وسیلہ تھامو. کیونکہ ہمارے نمازیں، روزے، زکوٰۃ کیا ہے معلوم ہی ہے، وہ پیش کریں گے. یہ لکھے ارے تو دیکھ تیرے اعمال دیکھ وسیلہ بھی لے رہا اوپر سے، ہاں وسیلہ لے رہا میرے کو، میری نمازیں نے چل. تو بندہ نماز بولے اللہ کے خزانے، سنو بندہ نماز فرماتے ہیں اللہ کے خزانے طاعتوں سے بھرے ہوئے ہیں، اپنی طاعتوں کو جتاؤ مت، اپنی طاعتوں کو جتاؤ مت. قرآن بول رہا، تفسیر بول رہی ظاہر ہے کہ اعمال صالح کا ذکر کرو. بندہ نماز بولتے ہیں اعمال صالح ان کے صحابہ تھے، تابعین تھے، اولیاء اللہ، ہمارے کہاں کیا اعمال صالح. تو اسی لیے بولے کہ اپنی معصیتوں کا، اپنی گناہوں کا تذکرہ کر کے اس کی رحیم کے صدقے میں تم اس سے دعا مانگو. اپنے اعمال کو پیش کریں گے تو تم اندر ہی آئیں گے. تم دیکھیں قرآن تو یہ بول رہا کہ اعمال کے صالح کا وسیلہ لو. بندہ نماز بول رہے ہیں اپنے اعمال کو جتاؤ مت، ان کے خزانے طاعتوں سے بھرے ہوئے. کیا باتیں کریں معتبری کی، میں نماز پڑھا، میں حج کرا، وہ معلوم میں کیا پڑھا، سو معلوم میں کیسے حج کرا، کیا بولتے ہیں. اس واسطے وہ ریفرنس ہی رکھو دو. یا اللہ گناہگار سیاہ کا جیسے بھی ہو سکا ہم کو سکھائے سید استغفار میں کہ واتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا ہو سکے اتنا ڈرو. تو بولے استغفر اللہ میں پڑھتے نا اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ما استطعت، عہدک ما استطعت، جتنا ہو سکا میں خراب. یا اللہ اس کو بول فرما. تو اللہ تعالیٰ بولے ہاں یہ عاجز کا اظہار کر رہا، انکساری کا اظہار کر رہا. تو عاجزی انکساری اللہ کے پاس نہیں ہے، وہ بہت پسند ہے. تو عاجزی انکساری کے ذریعے مانگو، انشاءاللہ تعالیٰ ہر چیز ملیں گی. تو میں عرض کرتا جب بات آئی آسمان کی تو بول رہا تھا اذا السماء انشقت، پورے آسمان سات آسمان پورے پھٹ جائیں گے. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور کان لگا کے سنیں گے اپنے رب کے حکم کو. وحقت، اور آسمانوں کو چاہیے بھی یہی کہ اس کے حکم پر عمل کرے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین دراز کر دی جائیں گی، زمین دراز، ایسی زمین رہیں گی، سمندر پورے برخاست، والکونوں پورے برخاست، پہاڑاں پورے برخاست، چٹیل میدان ہوگا. تو زمین ایک دم بڑی ہو جائیں گی. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جب زمین جو ہے دراز کر دی جائیں گی. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا تَخَلَتْ، اور اندر کے خزانے زمین اپنے مردوں کو، اپنے خزانوں کو ڈال دے گی، گراؤنڈ پہ آ جائیں گے پورے چیزیں زمین کی. وَأَذِنَتْ، اور زمین سنے گی اپنے رب کے حکم کو. وحقت، اور سننا ہی چاہیے. یا ایھا الانسان، اب خطاب ہم سے، اے انسان انک کادح، تو جدوجہد کر رہا ہے، تو مشقت کر رہا ہے، الی ربک، تیرے رب تک پہنچنے تک تو زندگی کی تگودوں میں لگا ہوا ہے. قدحن، تو اس کی یہ کادح ان کا قدحن یہ فعل مطلق ہے. تو خوب آخری سانس تک ایک ہے کہ دنیا کر رہا مر گیا، وہ بھی رب سے ملیں گا مگر بری حالت میں. ایک ہے اللہ کر رہا، اچھے کام کر کے ملا، وہ اللہ تعالیٰ سے ایسی اللہ کہ اللہ اس سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے. تو اب یہ دیکھنا کیا ہے کہ ہماری کوششیں کس طرح جا رہی ہے، کدھر جا رہی ہے. کتاب العلم کی ایک حدیث ہے کہ جس کو آخرت کا غم مل گیا، آخرت کے غم کو اپنا لو تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے غموں کا کفیل بن جائیں گا. آخرت کو اپنا غم بنا لو. اگر کوئی دنیا کو اپنا غم بنا لے گا تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کسی وادی میں جا کے مرے ہلاک ہو جائے. آخرت کی فکر کرو ہمیشہ. یہ اللہ والے وہی سبق دیتے ہیں. آج کا جمع ہونا یہی ہے کہ ہم کو بھی جانا ہے، یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، تو ہم کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے. زندگی حضور فرماتے ہیں میری امت کی عمریں بتائی گئی 60 اور 70 کے درمیان ہے، 5 منٹ باقی ہے بس. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تو اپنے رب سے ملنے تک جدوجہد کرتے رہتا ہے، پھر ایک دن تو اپنے رب سے ملے گا آخر میں. فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، جس کو قیامت کے دن دائیں ہاتھ میں، رائٹ ہینڈ میں اعمال نامہ دیں گے، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان سے آسان حساب لے گا. سرسری کیا ہے میاں، جا
سرسری ڈیٹیل میں گئے پھر آتے من نوخشا الزبا ڈیٹیل. اگر بولے آپ جاؤ 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 ٹھہر جاؤ, ارے گیا ٹھہر جاؤ, میں گیا کسی کو بول دیا ٹھہر جاؤ, چل چل چل. ہم سیکھے حضور سے اللہ فرما امت کے پیش کیے, اپنی امت کے پیش کیے. ہاں حضور کیا کرے, ابو بکر وہ ایسے یہ چنگا وہ گلباز, ہاں اچھے اچھے. اور کون ہے آپ کو امت پیش کرو, عمر, وہ عثمان, وہ علی, وہ عبد الرحمان, ہاں سبھی اچھے ہیں. ہمارے رہنماؤں کو پیش کر دیے, سبھی اچھے, باقی کو لوگ ہم بھی اچھی چن. چل 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 امتحان ڈیو آیا تو پہلے اچھے چلو. تم بول کے رکھے تھے ماسٹر صاحب یہاں سوال تم سے کروں گا, بولنا. ڈیو بولتے ہاں اچھا یہ پوری کلاس اچھی ہے کہ بچہ اچھا پڑھ رہا ہے. ایسا معاملہ رب کا ہوں گا سرسری بزرگ کی امت کے ساتھ ڈیٹیل میں گئے پھنسے. کسی کو تم ٹھہراؤ گیا من نوقشا ازبا, جس کو پہلے ٹھہر جاؤ تو میں سمجھ گیا. تو اسی لیے معاملہ وہ یہ جس کے نام اعمال رائٹ ہم نہیں ملیں گے. میں انگلش میں بول رہا ہوں اس واسطے کہ میں خود کنفیوز ہوں, دایاں بایاں میں خود کنفیوز ہوں کیا ہے. دایاں بولتے یہ بایاں ہوتا ہے یہ سمجھتے اسے بات میرے خود کنفیوز ہوتا ہے, اسی لیے میں رائٹ ہینڈ بول رہا ہوں بھائی, رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ یہ پکا ہے نا کیا سر. دایاں بایاں میرے کو بہت کنفیوز ہوتا ہے میرے کو. اچھا تو دائیں ہاتھ میں رائٹ ہینڈ میں اعمال دیں گے تو خوشی خوشی کہیں گا. اس کا یہ سمبل ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے نام اعمال رائٹ ہینڈ میں دیں گے تو سمجھو کہ اس کا حساب کتاب بھی آسانی ہے. وہ ینقلب الی اہلہ مسرورا, اور پتہ نہیں یہ سمجھ میں نہ میرے کو آج تک سمجھ میں نہیں آیا وہ اہلیہ وہ اہل کون ہے بیٹھے ہوئے گھروں میں, انہوں نہیں آئے کہ حشر میں. یہ پوائنٹ مجھے سمجھ میں نہیں آیا آج تک. انہیں جب لے کے بھاگ رہا خوشخبری کا مزدہ جنت مل گئی, سنانا کس کو, سب تو حشر میں ہے نا جی. تو وہ دیکھنا پڑے گا میرے کو, اگر ہے تو میرے کو بولو بھائی کس کو اہل کون ہے اس کے. یا تو ایسا ہے ان کا پہلے حساب ہو چکا جا کے بیٹھ گئے ہوں گے, میں بھی آ گیا بھائی میرے کو ریٹرن ملا, یہ ہو سکتا یا اور مانے. تو وہ جو خوشخبری لے کے جائیں گا ینقلب الی اہلہ مسرورا, اپنے گھر والوں کے پاس خوشی خوشی دوڑتا ہوا. اور کتنی بڑی سعادت ہے, جنت کا پروا معمولی بات ہے جی. زندگی پر وہی مانگتے رہے, آج مل گیا. وَأَمَّا, اب رہی بات لیفٹسٹ کی, لیفٹ ہینڈ والے. وہ اما بولتا جس کا لیفٹ ہینڈ ہے وہ برا نہیں ماننا, وہ تو قدرتی ہے. جس کا لکھنے میں لیفٹ ہینڈ ہے تو وہ بری بات نہیں ہے, بعض ایسے رہتے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ, اور جس کا نام اعمال لیفٹ ہینڈ میں دیے, فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا, تو وہ کہیں گا ہائے موت ہائے موت, موت آ جا بولیں گا. وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا, اور دوزخ میں وہ دہکتی ہوئی دوزخ میں وہ داخل ہوگا. کیوں انہو کان فی اہلہ مسرورا, کیونکہ دنیا میں وہ اپنے بیوی کے ساتھ موج مستی کرتا تھا, پکنکا, سنڈے فن منڈے فن, یہاں وہاں کر رہا. وہ انجا نماز نہیں, روزہ نہیں, فجر نہیں, ظہر نہیں, انجوائے کر رہا. انہو کان فی اہلہ مسرورا, یہ دنیا میں بہت ہی انجوائے کرتا تھا, نمازیں غارت کرتے تھے, روزہ نہیں, زکوٰۃ نہیں, حج نہیں, تو یہ دنیا میں کیا تھا, مسرور تھا. انہو ظن ان لن یحور, وہ اس بات سے تھا کہ انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ دوبارہ اٹھیں گے اور قیامت میں ایسا منظر ہوں گا, رب کے سامنے ٹھہرنا ہے, اس کو یقین نہیں تھا. اسی لیے دنیا کرا اور دنیا کو سب کچھ سمجھا, مگر آج اس کے سامنے دہکتی ہوئی آگ ہے, سجی ہوئی جنت ہے. بلا, ہرگز نہیں, کیوں نہیں, ان ربہ کان بہ بصیرا, اے بندے تو آج سمجھ رہا کہ تیرے اعمال کوئی نہیں دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ تیرے اعمال کو برابر دیکھ رہا ہے. فلا اقسم بالشفق, حسب وعدہ, چونکہ آگے پروگرام ہے یہ یہیں پر میں رکتا ہوں, 9 بج گئے میرے پہ. شریف آدمی ہے جو وعدہ کرتا پورا کرتا, میرا نام ہی شریف ہے. اب میں اگر خلاف ورزی کرا تو پھر آگے بھی تناول تام کا معاملہ ہے, تو اسی لیے میں یہیں ختم کرتا ہوں. اور یہ انشاءاللہ وعدہ ہے زندگی باقی رہے, آئندہ اتوار کو بعد نماز مغرب جو بقیہ آیتیں ہیں انشقاق کی مکمل ہوں گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک گزارش ہے, چونکہ سجدے کی آیت سب سنیں, آپ سب حضرات سجدہ کرنا ہے, یہ سجدہ کر لیجیے. آج کی تاریخ کیا ہے جی, 13 اور 11 رجب, 13 مہینہ جی. ربنا تقبل من الفاتحہ. الحمدللہ.